بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 75 سال کے قریب ہو گئے ہمیں یہ ملک لیے ہوئے، یا جس کو آپ کہیں کہ آزادی لیے ہوئے، اور یقین مانیے کہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آزادی تھی بھی کہ نہیں تھی، یا صرف یہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ کیونکہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے آزادی لی گئی، وہ کام تو ابھی تک نہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور نہ لگتا ہے کہ آگے کہیں جا کے پورا ہوگا۔ اسی نظام کے غلام ہیں ابھی تک، اسی ذہنیت کے غلام ہیں ابھی تک، جو ہمارے اوپر اس وقت بھی مسلط تھی۔ گزشتہ جشن آزادی کا جو موقع تھا، اس کے اوپر ایک کرنسی نوٹ جاری کیا گیا 75 روپے کا، اس کے اوپر سید احمد خان صاحب کی تصویر بھی تھی۔ آپ ہماری جو تدریسی کتب ہیں ان کو دیکھیں گے تو اس میں اٹھا کر کچھ آپ کو ہیروز کے طور پر کچھ شخصیات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ ان ہیروز کی کیا اصلیت ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کیا یہ ہمارے ہیروز تھے بھی، یا یہ وہ لوگ تھے جو انہی انگریزوں کے آلائے کار تھے؟ آپ کے سامنے بہت ہی ایک خوشنما سی شخصیت پیش کی جاتی ہے سید احمد خان صاحب کی، لیکن اللہ کے دین کے لیے جتنا نقصان اس شخص نے کیا یا کرنے کی کوشش کی، شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ دین کے حساب سے گمراہ ترین اشخاص میں سے تھا ایک۔ اس نے کچھ ایسے کام کیے تھے کہ جس سے لوگ اس کے معتقد ہو گئے یا اس کو چاہنے لگے۔ وہ کچھ کام کچھ حد تک تو اچھے تھے، کہ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ آپ کو انگریزی کی تعلیم یا جدید علوم حاصل کرنے چاہیے، جو بظاہر تو بڑی اچھی ایک بات تھی، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ صرف اور صرف انگریزوں کی غلامی کی طرف دھکیلنا تھا۔ جہاد کے خلاف بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ایک ایسی گورنمنٹ کے نیچے رہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دیتی ہے، تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف لڑائی کریں یا جہاد کریں۔ پھر اللہ کے دین کا جتنا نقصان انہوں نے کرنا چاہا، آپ سمجھیں کہ انہوں نے پورا خدائی کا جو دعویٰ ہے اسی کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی۔ مطلب اللہ جن چیزوں پر ایک عام مسلمان کا ایمان چاہتے ہیں، انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں بلا اسباب کر سکتا ہوں، ان سب کو یہ نیچر کے تحت لے کے آئے، کہ یہ جتنے معجزات ہیں یا یہ جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کی صرف نیچر کے تحت ہوتی ہیں۔ یہ کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہے کہ جو نہ ہو پائیں۔ تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھتے ہیں ان چیزوں کی، کہ یہ ان کی تعلیمات کیا تھیں اور یہ کیا کہتے تھے۔ معجزات کے اوپر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انبیاء کو جو معجزات دیے جاتے ہیں یا ان کے ہاتھوں پہ جو معجزے ہوتے ہیں، ایک عام مسلمان کے لیے، یا عام کیا کسی بھی مسلمان کے لیے، عام ہو یا خاص ہو، اس کے لیے ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب نیچر کے تحت، قدرت کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنا عصا دریا میں ڈالا تو اس نے رستہ کھول دیا، تو یہ اس چیز کے بھی انکاری ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عصا کسی دریا میں ڈالا جائے اور وہ رستہ چھوڑ دے۔ پھر اس کی ایک تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یہ موجوں کا رک جانا ہے، یا ایک ڈیٹیل سے انہوں نے بیان کی ہے۔ اصل یہ کہ اس چیز کا انکار کر دیا انہوں نے جو چیز اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ جنت اور جہنم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ مطلب ایسی چیزیں کہ جو اللہ نے بار بار قرآن میں فرمائی، احادیث میں فرمائی، یہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔
ملائکہ کا انکار انہوں نے کیا، جنات کا انکار انہوں نے کیا، جبرائیل کا انکار انہوں نے کیا۔ اس کی بھی یہ تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ ملائکہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، نہ ہی جنات مخلوق کے طور پر یا ملائکہ مخلوق کے طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس کی تعویلیں انہوں نے الگ الگ دی ہیں۔ ان سب چیزوں پہ بات کرنے جائیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں ملائکہ جنات کہ ان کے اوپر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے معراج کے واقعے کا بھی انکار کر دیا۔ آگے جا کر یہ شیطان کا بھی انکار کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ شیطان یا شیطانی خیالات انسان کے اپنے خیالات کا نتیجہ ہے، یہ اس کو شیطان کہا گیا کہ انسان کے اندر جو نفسیانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نفس کی طرف سے جو ہے اس کو برائی کی طرف دھکیلا جاتا ہے، وہی شیطان کا ایک دوسرا نام ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے شیطان۔ پھر انہوں نے ایک بات اور کہی، یہ بھی صریحاً شریعت کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہود و نصارہ اگر کسی جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں تو وہ مرا ہوا جانور بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اب یہ چیزیں بالکل شریعت کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا، جنت اور جہنم کا انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیا۔ پھر جو ایک واقعہ آپ کو قرآن میں ملتا ہے حضرت آدم اور ابلیس کا اور فرشتوں کا کہ اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے اس واقعے کا بھی پورا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں اگر کوئی چیز حدیث میں آئی ہو اور حدیث کی سند کے اوپر ہمیں کسی نہ کسی قسم کا شک ہو یا وہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو حدیث کو رد کر دیا گیا ہے یا کسی نے اپنی ذاتی سوچ کے تحت رد کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سب کی سب قرآن سے ثابت ہے اور نص سے ثابت ہے۔ بار بار ان چیزوں کی تلقین قرآن میں کی گئی ہے، بار بار ان چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ تو کیا ہمارے ہیروز جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کے نظریات ہمارا بنیادی جو دین ہے اس کے متعلق یہ ہونے چاہیے؟ ہماری نصابی کتب آج تک کس کے زیر اثر ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کی ترتیب کون دیتا ہے؟ کوئی سوچتا بھی ہے کہ جس شخص کو ہم ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں اس کی اصلیت ہے کیا، ریالٹی ہے کیا اس کی؟ اسی طرح ایک اور شخصیت کے اوپر جاتے ہیں ہم۔ کمال پاشا اتا ترک کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بھی ہماری جو کتب ہیں اس میں ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے ان کو، کیونکہ ان دونوں کے متعلق میں نے خود اپنی تدریسی کتب میں ان کے باب پڑھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر مضمون پڑھے ہوئے ہیں، تو میں ان کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ کمال پاشا کو ترکوں کا باب کہا جاتا ہے، اتا ترک کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکی کو بربادی کی طرف لے کے جانے والا اور اسلام کی بربادی ترکی میں جو ہوئی اس کا باعث ہی کمال پاشا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ترکی میں خلافت ختم ہوئی تو اس نے علماء کو چن چن کر قتل کیا۔ وہاں سے اسلام کا نام لینے والا اگر کوئی شخص تھا تو یہ اس کو ڈھونڈتا تھا، اس کے فوجی ڈھونڈتے تھے اور اس کو قتل کر دیتے تھے۔ نماز پڑھنے والا اگر کوئی شخص ان کو مل جاتا تھا تو اس کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا جاتا تھا۔ داڑھی رکھنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ اذان کو عربی الفاظ کے تحت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ترکی زبان کا اصل جو رسم الخط ہے، جو اوریجنلی ترکی زبان لکھی جاتی تھی، اس کے جو حرف تھے وہ عربک تھے۔ یہ عرب کے جتنے کنٹریز ہو گئے، یہ آپ کا ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، یہ وسط ایشیا کی جتنی ریاستیں، ان کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی تھیں ان تمام کے حروف جو ہے وہ عربک تھے، یا پرشین یا عربک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ترکش لینگویج تھی اس کا رسم الخط ہی تبدیل کر دیا۔
کہ تاکہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ عربک یا پرشین کو پڑھ ہی نہ پائے، اس طرح وہ اسلام سے اور دور ہو جائے گی۔ قرآن تب تک چھاپنے کی اجازت نہیں تھی اس کے دور میں۔ ترکی کو سوائے اسلامی ممالک کے نہیں بلکہ پوری دنیا سے کاٹ دیا تھا اس نے۔ جو اس نے رسم الخط چینج کیا تھا ترکش لینگویج کا، وہ کچھ اس طرح سے اس نے اس کو بنایا تھا کہ نہ ہی وہ عربک پرشین بلکہ وہ دوسرے جو انگلش یا یورپین لینگویج تھی ان کے ساتھ بھی نہیں ملتا تھا وہ۔ اس کے علاوہ اس نے اسلام کا جتنا نقصان کیا ترکی میں اور ملک کی معیشت کا جتنا نقصان کیا ترکی میں، وہ آپ ہسٹری اگر پڑھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا، اور بہت ساری ویڈیوز اس کے اوپر بھی موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹری آپ دیکھیں گے تو وہ بھی موجود ہے۔ ترک اپنی بدترین زندگی گزار رہے تھے اس کے دور میں، اور ترکی اپنے بدترین معاشی بحران کا شکار تھا۔ ایک لیرہ جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز کا تھا اس وقت۔ یہ تو اب گزشتہ کچھ جو آپ سمجھیں کہ 20-25 سال جو ہوئے ہیں، ترکی نے دوبارہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، دوبارہ معاشی ترقی ہوئی ہے اس میں، اور اب جا کر ترکی ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ تو یہ دونوں اشخاص میں نے فی الحال آپ کے سامنے یہ دو اشخاص رکھے ہیں، ان کو ہماری کتب میں ہیروز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کب تک دوسرے کے زیر اثر یا دوسروں کی غلامی کے زیر اثر اپنے درسی نظام کو چلاتے رہیں گے۔ یہ دونوں وہ شخصیات تھے جو انگریزوں کے لیے بہت فیوریٹ تھے، کمال پاشا اور سید احمد خان، یہ دونوں انگریزوں کی فیوریٹ شخصیات تھیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سر سید احمد نے دو قومی نظریہ پیش کیا، یہ تحریک آزادی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، یہ بھی آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا خاص ان کا ہاتھ نہیں تھا تحریک آزادی میں، نہ ہی یہ کسی قسم کے دو قومی نظریے کے قائل تھے۔ ان کی آپ کتابیں دیکھیں یا ان کے متعلق جو دوسروں لوگوں نے کہا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ایک کسی بھی قسم کے دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے۔ ہمیں کوشش یہ کرنے چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو، یا ہمارا جو تدریسی نصاب جو طے کرتے ہیں یا اس میں کون سے لیسنز ہمیں دیے جائیں گے وہ جو طے کرتے ہیں، کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ریئل ہیروز کے متعلق بتایا جائے۔ اس طرح کے فیک ہیروز جن کی ریئلٹی کچھ اور ہے اور جن کا فیس کچھ اور ہے، وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں یہ لوگ صرف ایک ذہنی غلامی کی وجہ سے، کہ یہ کیونکہ ان کے فیوریٹ تھے اس لیے ان کو ہیرو بنا کر آج کل کے نوجوانوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے بھی پیش کیا جانا چاہیے۔ تو جب تک ہم اس غلامی کے زیر اثر رہیں گے اور اپنے بچوں کو بھی وہی چیزیں سکھاتے جائیں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس غلامانہ سوچ سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس غلامانہ سوچ سے آزاد ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔